وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ 22ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ ترین بیویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے گھر کے اخراجات میں اضافہ اور وسعت کر دیجئے۔ یہ درخواست بالکل صحیح تھی، معقول تھی، کر بھی اپنے شوہر سے رہی تھی، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف شوہر نہیں نبیوں کے امام ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیویوں سے پوچھ لیجئے یا یہ اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لیں، اسی فخر و فاقے کے ساتھ رہیں، یا یہ مالی وسعتیں لے لیں لیکن اللہ اور اس کے رسول سے الگ ہو جائیں۔ چونکہ نبی اس کی نظر 100% آخرت پر ہوتی ہے، دنیا کی چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ جب یہ آیت اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے، حضرت عائشہ سے کہا تمہاری مرضی، میرے ساتھ رہنا ہے، اسی فخر و فاقے کے ساتھ رہنا ہے، اگر دنیا چاہیے تو مجھ سے الگ ہو جائیے۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے لگاؤ بہت تھا، ساتھ یہ بھی کہا کہ تم نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اپنے ماں باپ کے مشورے سے کرنا ہے، اپنے ماں باپ کے۔ حضرت عائشہ نے کہا جی مجھے اس میں ماں باپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے، سب نے بیک زبان کہا ہمیں دنیا کی چیزیں نہیں چاہیے، ہم اسی فخر و فاقے کے ساتھ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، ہمارے لیے یہی اعزاز کافی ہے۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری نیکیوں کا ڈبل اجر ہے، ایک اللہ کی بندگی کرنے کا اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کو انجام دینے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تم گھر میں رہا کرو، وقرن فی بیوتکن، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ مسلمان عورت کی اصل جگہ گھر ہے۔ اصل جگہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے عورت بیکار ہو جاتی ہے، بیکار نہیں، قومیں جو پروان چڑھتی ہیں وہ گھروں میں ہی چڑھتی ہیں۔ جن قوموں نے گھر تباہ کیے وہ قومیں تباہ ہو گئی۔ اسلام نے اس لیے عورت کو کہا عورت گھر رہے، خاندان کو سنبھالے، اولاد کی تربیت کرے، یہ عورت کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ عورت کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دیا کہ جب کوئی اجنبی دروازے پر کوئی بات کرنے آئے تو اپنے لہجے کو کھردرا رکھو، اپنے لہجے کو نرم نہ رکھو۔ ہر عورت کو یہ حکم ہے کہ کسی غیر محرم سے جب پردے میں بات کرنی پڑے تو لہجہ بدتمیزی کا بھی نہ ہو لیکن لہجے میں نرمی بھی نہ ہو۔ اور قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جب گھر سے نکلے زمانہ جاہلیت کی طرح نہ نکلو۔ عربوں کے یہاں پردے کا کوئی جسم کا کوئی پردہ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اسلام نے حکم دیا مسلمان عورت جب گھر سے نکلے اس کی چال ڈھال ایسی ہونی چاہیے دیکھنے سے پتہ چلے کہ کوئی باوقار، باعزت، باحیا خاتون جا رہی ہے، اس کا پردہ ہو اور وہ سلیقے سے چلے اور مردوں سے الگ ہو کر چلے، اور میں نے عرض کیا اس کی چال ڈھال جو ہے وہ عزت اور حیا کے طریقہ پر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے عورتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ شکایت کی۔ اللہ کے نبی پورے قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں بندوں کو فرماتے ہیں، ہمارا ذکر ضمناً ہوتا ہے۔ ہمارا ذکر کیا ہوتا ہے؟ ضمناً ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کا جتنا تاکیدی حکم مردوں کو ہے اتنا ہی ہمیں ہے،
لیکن پورے قرآن نے خطاب مردوں کو کیا ہے ہم ضمناً، جبکہ ہمارے اوپر بھی اتنا ہی فریضہ ہے، ہمارا بھی کہیں ذکر آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا اللہ کے نبی صرف میری ہی شکایت نہیں، مدینہ کی اور عورتیں بھی یہ شکایت کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے۔ پھر قرآن کریم کی آیت آئی، لمبی آیت ہے۔ قرآن کریم نے پھر تمام خوبیوں میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، تو قرآن کریم نے عورتوں کا بھی ساتھ ذکر کیا۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے اللہ نے اپنے بندوں کے دل رکھنے کے لیے ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی بھی رعایت کی ہے۔ جو بندہ جتنا بڑا ہوگا وہ چھوٹوں کی اتنی ہی رعایت کرے گا۔ ہمارے اللہ کی عظمتوں کا کیا کہنا، لیکن اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہیں کہ چھوٹی چھوٹی فرمائشوں کے بھی اللہ نے کیا کی ہے، رعایت کی ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 22ویں پارے میں فرمایا جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ منظور نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بھائی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ماننا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منہ بولا بیٹا جو تھا اس کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس پر پابندی لگا دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن جو پہلے نکاح میں تھی حضرت زید بن حارثہ سے، ان سے خود نکاح فرما کے اس رسم کو ختم کر دیا۔ یہ جاہلیت کی رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کی بیوی جو ہے وہ حقیقی بہو کی طرح حرام ہے۔ اسلام نے کہا نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 22ویں پارے میں 2 جگہ، بھائی کتنی جگہ؟ 2 جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نبوت کے سلسلے کو مکمل کر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی ختم نبوت اتنی ہی ضروری ہے جتنی اللہ کی توحید کو ماننا ضروری ہے۔ بھائی ذرا ایک بات سنو میری، میں کیا الفاظ کہہ رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی توحید پر۔ آپ علیہ السلام اہل علم کا خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ تو کافر ہے ہی ہے۔ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، اگر کوئی اس سے یہ پوچھ لے کہ تیری نبوت کی کیا دلیل ہے، پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا، پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا 2 جگہ اعلان کیا۔ اور بھائی 22ویں پارے میں قرآن کریم نے 2 جگہ فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کرو اور بہت زیادہ کرو۔ اسلام نے کسی عبادت میں یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ کرو۔ 5 نمازوں کا ذکر میں یہ نہیں کہا کہ جتنی چاہو پڑھتے رہو، نہیں، 5 متعین ہیں۔ صرف اسلام میں ایک ایسی عبادت ہے، قرآن جہاں بھی ذکر کرتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا کرو اتنا ہی کم ہے۔ ہر وقت اپنے آپ کو، ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا تھا اللہ کے حبیب مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہے۔ اور بھائی 22ویں پارے میں قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات بیان کی ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ کل قیامت والے دن ساری انسانیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ ومبشرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں دینے والے نبی ہیں۔ بھائی کیا کہا؟ اگر روزہ رکھو گے اللہ کا اعلان ہے اس کے بدلے میں ملوں گا، سحری کرو گے اللہ یہ دے گا یہ دے گا۔ رمضان میں ہم فضیلتیں سن رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ فضیلتیں بیان کرنا یہی خوشخبریاں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی ہیں، ونذیر، جو بگڑے ہوئے ہوں ان کو ڈراتے بھی ہیں اللہ کی پکڑ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی وداعیا الی اللہ،
آپ علیہ السلام ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ بھائی کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ ہیں، سورج کی طرح ہے۔ جس طرح سورج جس وقت نکلتا ہے دنیا کا کسی کونے میں اندھیرا نہیں رہتا، بالکل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی تو وہ سورج سے زیادہ روشن ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی اندھیرا باقی نہیں رہا۔ بھائی اگر کوئی کمرہ بند کر کے تاکہ سورج کی روشنی نہ آئے تو اس میں سورج کا قصور نہیں ہے، اس بندے کا قصور ہے۔ قرآن کریم نے 22ویں پارے میں ایک ادب بتایا کہ اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی مسلمان کے گھر میں جاؤ اجازت لے کر جاؤ، بغیر اجازت کے نہ جاؤ۔ قرآن کریم نے ایک ادب یہ بتایا، جب کسی کے یہاں کھانے پر ضیافت پر جاؤ تو نہ بہت جلدی چلے جاؤ اور کھانا کھانے کے بعد بہت زیادہ دیر وہاں مت بیٹھو تاکہ جو میزبانوں کو تکلیف نہ ہو۔ بھائی اس میں تفصیل یہ ہے، بعض جگہ میزبان چاہتا ہوتا ہے کہ یہ بیٹھے، وہاں بیٹھنا جائز ہے۔ جہاں میزبان نہ چاہے وہاں جلدی آ جاؤ تاکہ ہماری وجہ سے میزبان کو تکلیف نہ ہو۔ اور 22ویں پارے میں قرآن کریم نے 2 جگہ مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے جب نکاح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولیمہ کیا تو اس وقت پردے کے احکام نہیں آئے تھے۔ حضرت زینب بھی تشریف فرما تھیں، ولیمہ کے کھانے کے لیے لوگ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت عمر نے حضرت زینب کو دیکھا اور لوگوں کو دیکھا تو حضرت عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا ملہم من اللہ ہے، اور میری امت میں سب سے زیادہ حق بات جس بندے کے دل پر ڈالی جاتی ہے وہ حضرت عمر ہے۔ اور سارے پڑھے لکھے مسلمان جاتے ہیں، 22 موقع ایسے ہیں جہاں وحی حضرت عمر کی رائے کے مطابق آئی۔ ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے، حضرت عمر جب آئے اور دل میں یہ خیال کیا، بلکہ اللہ کے نبی کو عرض بھی کر دیا، اللہ کے حبیب اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیا کریں، پردے کا حکم۔ یہ فارغ ہو کر چلے گئے، حضرت عمر اپنے دروازے پر پہنچے تھے کہ قرآن کریم کی آیات آ گئی، نبی جی آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، آپ مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ پردہ جو ہے یہ عورت کی شان ہے۔ یہ کیا ہے؟ عورت کی شان ہے۔ ہمارے یہاں بڑی بکواسات ہوتی ہیں پردے پر۔ یورپ کی جدید ترین خواتین جو مسلمان ہوتی ہیں، ان کو جن اسلام کی 2-3 خوبیوں نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، ان میں سے ایک پردہ ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ ایک پردہ ہے۔ اور میں اکثر بھائی آپ حضرات کی اس بات کو توجہ دلاتا ہوں، 9 مسلموں کے جو اسلام لانے کے واقعات ہیں، آپ حضرات ان کو غور سے پڑھا کریں، اس سے اسلام کی سچائی بہت واضح ہوتی ہے، اس سے اسلام کی سچائی بہت واضح ہوتی ہے۔ اور بھائی 22ویں پارے میں قرآن کریم کی وہ آیت بھی نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برساتے ہیں، فرشتے بھی، اے ایمان والو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی گھر سے نکلے، مسکرا رہے ہیں، بڑے خوش، چہرہ کھلا ہوا۔ ہم نے تعجب سے پوچھا اللہ کے حبیب آج آپ بہت زیادہ خوش ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ میں خوش کیوں نہ ہوں، آج جبرائیل آئے تھے اور مجھے یہ کہہ کے گئے ہیں اللہ کے حبیب جو آپ پر 1 مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے، اس کے 10 درجوں کو بلند کریں گے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے ایک بوڑھے بزرگ دعا ایک مرتبہ سوئے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات عرض کی، اللہ کے حبیب میں بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے کل قیامت والے دن مجھے بھی آپ کی جنت میں جگہ مل جائے، لیکن میں بوڑھا اور کمزور ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آسانی کے ساتھ جنت الفردوس میں میرے ساتھ رہنا چاہے وہ کثرت سے مجھ کو درود و سلام پڑھے۔ وہ اس لیے علماء نے فرمایا جو مسلمان یہ چاہتا ہے
کہ میں اللہ کے نبی کے دستے مبارک سے حوض کوثر پر پانی پیوں، وہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھے۔ جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ کے حبیب میری سفارش کرے، وہ اللہ کے نبی پر بھائی کیا کرے، کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ کوئی دن میرا اور آپ کا ایسا نہ گزرے جس دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھے۔ لیکن بھائیوں میں آپ کو ایک سچی بات عرض کروں، آپ کسی دن اللہ کے نبی کے جو ہم پر احسانات ہیں نا، ان احسانات کو سوچ کے درود پڑھنا، انشاءاللہ ایک دو مرتبہ کا درود پڑھنا ہی ایمان کی کیفیتوں کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ غفلت سے نہیں، اللہ کے نبی کے جو احسانات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر۔ اور بھائی قرآن کریم نے 22ویں پارے میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو دوسروں کے کہنے سے، جنہوں نے کفر اختیار کیا، گمراہی اختیار کی، خود اپنی عقل استعمال نہیں کی اور دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت تباہ کی، وہ کل قیامت والے دن اللہ سے درخواست کریں گے، اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمارا بھی بیڑا غرق کیا ہے، ہمیں گمراہ کیا ہے، ان لوگوں کو ڈبل عذاب دیجئے، ان لوگوں کو ڈبل عذاب دیجئے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 22ویں پارے میں فرمایا، اے ایمان والو، تم سچی اور صحیح بات کیا کرو، تم سچی اور صحیح بات کیا کرو، مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ بولے۔ قرآن کریم نے 22ویں پارے میں ایک یہ بات ذکر کی ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو پہاڑوں پر ساری مخلوق پر اتارا اور سب نے ان کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن ہماری امانت کو اس انسان نے اٹھا لیا۔ وہ امانت کیا ہے بھائی؟ وہ امانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی ذمہ داری، جس کو علماء کی زبان میں کہا جاتا ہے مکلفانہ زندگی۔ چونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ بہت بڑی، اس لیے اللہ اس پر راضی بھی بہت ہوتے ہیں۔ اللہ اس پر، بھائی جنت پہاڑوں کو، سمندروں کو ملے گی، انسان کو ملے گی۔ جبرائیل اللہ کے کتنے قریب ہیں، لیکن جنت جو ہے، اصل جنت کن کو ملے گی؟ ایمان والوں کو ملے گی۔ چونکہ یہ جو ہے مکلفانہ زندگی کس کو کہتے ہیں؟ جو بندہ غلط صحیح کرنے کی طاقت رکھتا ہو، وہ پھر اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ یہ صلاحیت صرف انسان میں ہے، اس لیے قرآن نے فرمایا ہم نے اپنی امانت انسان کے اوپر، انسان کے ذمہ داری میں دے دی ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 22ویں پارے میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ پیچھے بھی ذکر آیا، اللہ نے ان باپ بیٹوں کو بڑا نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبان ایسی دی، داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے، اگر کہیں صحرا میں بیٹھے زبور پڑھ رہے ہیں تو پرندے اتر آتے، ارد گرد جمع ہو جاتے، اور پہاڑ پر بیٹھ کر تلاوت کرتے تو ایک خاص کیفیت پہاڑ پر آ جاتی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کسی کنویں پر بیٹھ کر زبور کی تلاوت کرتے تو پانی میں ارتعاش پیدا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز دی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی صحابی کا اچھا قرآن سنتے تو اللہ کے نبی بھی یہ کہا کرتے تھے کہ تجھے جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کی آواز اور گلا دے دیا گیا ہے۔ حضرت داؤد کی آواز اتنی اعلیٰ تھی۔ ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا تو کہنا ہی کیا، پیچھے بھی ذکر آیا، ان کا آرڈر جنات پر بھی چلے، پرندوں پر بھی چلے، ہواؤں پر بھی چلے، سمندروں پر بھی چلے، نہروں پر بھی چلے، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی پر ان کا آرڈر چلا دیا۔ قرآن کریم نے ان باپ بیٹوں کا ذکر کر کے یہ فرمایا، اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود، ہم نے جیسی بادشاہت تمہیں دی ہے نہ تم سے پہلے کسی کو دی، نہ تمہارے بعد کسی کو دینی، لہٰذا تم میرا شکر ادا کرو۔ تم کیا کرو؟ میرا شکر ادا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو شکر کا حکم دیا، حضرت داؤد علیہ السلام دن رات شکر کرتے رہے۔ ایک دن احساس ہوا کہ میں جتنا بھی شکر ادا کر رہا ہوں وہ بہت کم ہے، میرے اللہ کے انعامات مجھ پر بہت زیادہ ہیں۔ اللہ سے دعا مانگی، اے میرے اللہ، آپ نے مجھے شکر کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کے انعامات مجھ پر بہت زیادہ ہیں، میں تو دن رات شکر ادا کرتا رہوں، میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، میں تو عاجز آ گیا ہوں، بے بس ہو گیا ہوں، میرا بس نہیں چل رہا
کہ میں آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں۔ جب اللہ سے یہ درخواست کی تو حضرت جبرائیل تشریف لائے، آ کے عرض کیا حضرت داؤد علیہ السلام سے، اے اللہ کے عظیم الشان پیغمبر، آپ نے شکریہ ادا کرنے سے جو اپنی بے بسی ظاہر کی ہے، یہ بے بسی اتنی اللہ کو پسند آئی ہے کہ اللہ نے شکریہ کے طور پر اس کو قبول کر لیا ہے۔ ہمارے یہاں یہ جملہ بولا جاتا ہے، اللہ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا شکریہ کا کلمہ ہے، صرف کہنا ہی نہیں، سمجھنا بھی چاہیے۔ قرآن کریم نے قوم سبا کا ذکر کیا۔ قوم سبا کو اللہ جل جلالہ نے، پیچھے بھی بلقیس کا ذکر آیا، ملکہ سبا کا ذکر آیا، قوم سبا کو اللہ جل جلالہ نے ایسا خطہ دیا تھا، اہل علم فرماتے ہیں ان کے باغات ایسے تھے، ان کے باغات ایسے تھے، اللہ نے باغات دیے، پانی دیا، نہری نظام دیا، اور دنیا میں ڈیم کے موجی دیے ہیں، انہوں نے ڈیم بنایا۔ آج بھی اس ڈیم کی کھنڈرات یمن میں موجود ہیں۔ جدید ترین زمانے میں بھی سائنس حیران ہے کہ صدیوں پہلے ان لوگوں نے یہ ڈیم کیسے بنائے۔ وہ پہاڑوں دروں سے انہوں نے ڈیم بنائے، اس کے 3 دروازے رکھے، پانی کو محفوظ کرتے، 6 نہریں نکال کر شہر کے اس طرف کو لے گئے، 6 اس طرف کو لے گئے، پورے شہر کو سیراب کیا، اور اللہ نے ان کے خطے کو اتنا زرخیز اور آباد بنایا کہ اس زمانے میں روئے زمین پر اس سے اعلیٰ کوئی خطہ نہیں تھا۔ لیکن جیسے انسان کی عادت ہے، اللہ اس پر مہربانی کریں یہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، یہ ناشکری کی طرف گئے، اللہ جل جلالہ کی طرف سے عذاب آیا۔ عذاب کی جو تفصیلات ان میں سے بس وقت کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ پانی جو کھیتی کے لیے پینے کے لیے بہت اعلیٰ تھا، اس پانی کو ایسے تیزابی مادے میں تبدیل کر دیا کہ جس وقت وہ ان کا ڈیم ٹوٹا اس نے پورے علاقے کو بنجر کر دیا۔ میں خود ایسے دوستوں کو ملا ہوں جو یہ جگہ دیکھ کر آئے ہیں، انہوں نے کہا جی صدیوں کے بعد بھی آج وہ پورے شہر کی جگہ اتنی بنجر اور ویران ہے کہ وہاں دوبارہ کھیتی اگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے اللہ مہربان بہت ہیں، جب اللہ کا غضب آ جائے تو پھر انسان کو نشان عبرت بھی بنا دیتے ہیں۔ اور بھائی قرآن کریم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے، لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا کھلم کھلا دشمن سمجھو۔ قرآن کریم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے، لوگو یہ جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں ارسل الریاح فتثیر سحابا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک بات یہ فرمائی ہے، لوگوں ہم نے میٹھا پانی اور کڑوا اور نمکینہ سمندر کا پانی جو پیدا کیا ہے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ہم نے پانی میں تمہارے لیے جو تر و تازہ گوشت مچھلی کی شکل میں جس کا انتظام کیا ہے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور قرآن کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، تمہارے اللہ بے نیاز ہے۔ بھائی ہم سب کے سب فقیر ہیں کس کے سامنے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہم سب کے سب 100% اللہ کے محتاج ہیں۔ دیکھو بھائیو یہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اگر ہمیں پوری دنیا کے خزانے اور بادشاہت مل جائے ہم پھر بھی اپنے رب کے 100% محتاج ہیں۔ اور آخری 2 چھوٹی چھوٹی باتیں، قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، علم والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ جو کیا ڈرتے ہوں؟ بھائی سن لیجئے، قرآن علم والا کن کو مانتا ہے؟ ہم تو پتہ نہیں کس کس کو عالم کہتے ہیں نا، قرآن کریم عالم اس کو مانتا ہے جس کے دل میں کس کا خوف ہو۔ اگر کسی کوئی بندہ قرآن و سنت کا ماہر ہو، دین کا بہت بڑا عالم ہو، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، قرآن نے فرمایا وہ تمہارے لفظوں میں تمہارے کاغذوں میں عالم ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ عالم، اللہ تعالیٰ کے یہاں عالم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اور بھائی آخری بات سورہ فاطر کے قرآن نے فرمائی ہے، دیکھنے کے اعتبار سے تو وہ غضب ہے، حقیقت کے اعتبار سے رحمت ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لوگ جو کچھ کرتے ہیں اگر لوگوں کی کرتوتوں پر ہم فی الفور پکڑ لیں تو زمین پر ایک بھی سانس لینے والا باقی نہ رہے۔ بھائی آپ سن رہے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو
اگر تمہاری کرتوتوں پر ہم تمہیں فی الفور پکڑ لیں تو زمین پر ایک بھی سانس لینے والا باقی نہ رہے. ہم مہلت دیتے ہیں, سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں. فرمایا کہ ہم فی الفور نہیں پکڑتے. اگر فی الفور پکڑ لیں تو زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی. ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں, ان کے ملفوظات بڑے عجیب ہیں. ایک مرتبہ ایک مرید ان کی خانقاہ میں آیا, 3-4 مہینے رہا. 3-4 مہینوں کے بعد ناراض ہو کر بوریا بستر اٹھا کر چلا گیا. اتفاق سے جب وہ اپنا بوریا بستر لے کر ان کی خانقاہ سے نکل رہا تھا نا, ان اللہ والوں کی نظر پڑ گئی کہ یار یہ بندہ بغیر اجازت کے جا رہا. اس کو بلایا, کہنے لگے بھائی بغیر اجازت کے کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا جی میں تو تمہیں اللہ کا ولی سمجھ کے آیا تھا, یہاں 3-4 مہینے رہا ہوں, مجھے تو کوئی ولایت نظر نہیں آئی. مجھے تو کوئی ولایت ہے, چونکہ آج کل کی جو مخلوق ہے وہ ان کو ڈرامے باز پیر چاہیے, ان کو بعمل تو چاہیے نہیں, شعبدہ باز چاہیے. کہا بھائی کوئی کیا کرامت دیکھنی ہے آپ نے میری؟ کہنے لگا جی میں یہاں رہا ہوں, کوئی کرامت ہی نہیں دکھائی. ان اللہ اتنے میں اور مریدین بھی جمع ہو گئے. ان اللہ والوں نے فرمایا میری ایک ایک قدم پر ہزار کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں, تجھے نہیں نظر آئیں؟ لوگوں نے سمجھا کہ یار یہ تو ہم تو اللہ والے سمجھ کے آئے تھے, یہ تو بڑا غرور کا جملہ کہہ دیا کہ میرے ایک ایک قدم پر کتنی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. اب سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ ہمارے شیخ تو واقعی اللہ والے ہیں, یہ تو اتنا بڑا جملہ نہیں زبان سے یہ کون سا جملہ نکلا. اب سارے حیران ہو گئے. اس نے کہا جی ایک قدم پر ہزار کرامتیں, وہ کیسے؟ کہنے کہ بندہ خدا میں جب ایک قدم اٹھاتا ہوں اور دوسرا قدم رکھتا ہوں, مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے زمین میں دھسا دیا جائے گا, اور جب میں ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑتے ہیں, میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے ڈھیل دے رہا ہے. اس سے بڑی کرامت اور کیا دیکھنی ہے تم نے؟ تو بھائیو میری اور آپ کی اس سے بڑی عزت افزائی اور کیا ہوگی؟ ہم طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں, اللہ ہمیں ننگا نہیں کرتے, اللہ اپنی ستاری کا پردہ ڈالتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتے. میں سچ بات اللہ کی قسم میں عاجزی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, 100% سچ کہہ رہا ہوں. اگر اللہ ہم سے ستاری کی چادر اٹھا لے تو نہ میں ممبر پر بیٹھنے کے قابل ہوں اور نہ آپ مسجد میں بیٹھنے کے قابل ہیں. یہ ہمارے اللہ کی ستاری ہے, اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے, اس نے ہمارے عیبوں پر. اس لیے فرمایا گناہ کرتے ہی اگر ہم پکڑنے لگ جائیں تو زمین پر ایک سانس لینے والا باقی نہ رہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی